اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ جو اسلامک ایجوکیشن میں ہے وہ حجت تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کو کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کا حساب لینا ہے۔ ان میں بڑے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ دنیا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کو کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ جب ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لے کر دنیا میں آ گیا اور اس کے احکام جیسا کہ قرآن کریم، صحیح احادیث یہ لوگوں تک پہنچ گئیں، تو اس کے بعد کسی بندے پر کوئی حجت نہیں رہتی، کوئی اللہ تعالیٰ پر کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے میرے مالک میں نے آپ کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، یا میرے تک کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جو ہے آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور اس کے بعد اس دین کو قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں محفوظ فرمایا، جو کہ آج ہر مسلمان انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں دستیاب ہیں، جن میں ان کے تمام مسائل کا قیامت تک حل موجود ہے۔ آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک جتنے جنات انسان ہیں، سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حکم محکوم ہے، جیسا کہ رسالت حکم محکوم ہے، جیسا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک قیامت تک جتنے جن آئیں گے اور جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، آیات کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جو آسمان و زمین دونوں کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو جلاتا ہے مارتا ہے۔ پس اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول پر، جو نبی ہیں، امی ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ پر اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور انہیں بھی جنہیں اللہ کا کلام پہنچے۔ ہم تک اللہ کا کلام پہنچا ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی عربی ہے، اجمی ہے، کالے گورے جو بھی ہیں، ہم تب تک اللہ کا کلام پہنچا ہے۔ اب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پڑھتا نہیں ہے، بغیر پڑھے کوئی زندگی ختم کر دیتا ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے اس عمل کا جواب دہ ہوگا۔ قرآن یعنی کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے۔ جب کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ قرآن کے ساتھ کفر کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ قرآن مجید ہم تک پہنچائے، ان کو نہ ماننا وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ ایک جگہ قرآن کا ارشاد ہوتا ہے، یعنی کہ ان جھٹلانے والوں کو میرے والے کر دو، میں انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، بتدریج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیغمبری عام ہے، ہر سرخ و سیاہ کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کل جنوں انس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری عام ہے۔ جتنے بھی جن ہیں، انسان ہیں، وہ سب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ صحابہ کرام نے مشاہدہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے گئے تھے، یعنی کہ جنات پر بھی مسلمان ہونا فرض ہے، جنات اور انسانوں کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب کو اللہ کریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو آپ پہنچانے والے ہیں، کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہم تک پہنچا۔
جس کے پاس اللہ کا قرآن ہو، اللہ کے قرآن کا علم ہو، اس کے کسی طرف سے باطل پھٹک ہی نہیں سکتا۔ بے شک اللہ کا قرآن حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے کتاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو سمجھنے کی تاکید بھی اسی میں کہ تم قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ غور و فکر تدبر ہم نے ساری عمر کرنا ہے، کہیں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نازل ہوتا تو اس میں سے بہت سے اختلاف آتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس کا مسئلہ اس کا کیا ہے کہ جناب اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم تیری اتارتا تاکہ لوگ اس پہ غور و خوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ ایک اور جگہ فرمایا لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں، یعنی تالے لگ گئے ہیں، زنگ لگ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ مثال دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک میں واقعہ ذکر کرتا چلوں کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ جس کے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے وہ اس کے قریب باطل پھٹک نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام کو سمجھنے کی تاکید کی، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا تو اس میں سے بہت اختلاف پاتے۔ اس آیت پہ غور کریں۔ ایک وقت آیا تھا کہ کرسچنز کے پاس تورات کے اتنے نسخے ہو گئے تھے جو کہ انسانوں کے لکھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں سے بہت سے اختلاف آتے، یعنی قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں آیا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک وقت آیا کہ تورات کے زبور وغیرہ کے نسخے اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ چارپائی پہ ان سب نسخہ جات کو رکھتے ہوئے وہ شاید انہوں نے ان کو ہلایا۔ ایک سننے میں واقعہ آتا ہے تو جو نسخہ جات اوپر رہ گئے ان کو نکال کے رینڈملی بغول ان کے انہوں نے ان کو صحیح مان لیا، اور جو نسخے نیچے گر گئے تھے وہ سارے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم اس میں کثیر اختلاف دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آج کل بھی دیکھا جائے تو تورات زبور وغیرہ کے سالانہ ایڈیشنز آتے ہیں جو اپ ڈیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حالانکہ زبور، تورات وغیرہ جو ہے یہ ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں کرسچنز اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے اگر یہ اللہ کی طرف نازل کرتا ہے تو سالانہ ان کا نیو ایڈیشن کیوں آتا ہے؟ تو اسی طرح یہ میں نے آپ کے سامنے دوسرا باب جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت تمام حجت، تمام دلائل، تمام چیزوں کا آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نازل کیا، اور تمام حجت جو ہے حجت تمام، یعنی کہ کوئی دلیل، کوئی کجی، کوئی اعتراض، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو قرآن کریم میں کور نہ کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ ہمارے تک پہنچ نہ چکی ہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ قیامت سے لے کر آج سے جب سے دنیا میں تشریف لائے اور جب تک قیامت رہے گی، تمام زمانہ میں جنات اور انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو آخری نبی مانیں، ختم نبوت پہ ایمان رکھیں، تو تبھی جنت کے حقدار ٹھہریں گے، وگرنہ سب کا انجام جہنم ہوگا۔ جی تو یہ دوسرا چیپٹر تھا، دوسرا وہ کیا تھا، دوسرا مضمون تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس مضمون پہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا، اس کے کویسچنز جو ہیں وہ آپ کو فارم پہ مل جائیں گے، ان کویسچنز کا آپ نے جواب دینا ہے۔ کچھ ریسرچ آپ نے خود بھی کرنی ہے، ریسرچ کرنے کے بعد انشاءاللہ رب العزت ان کے مارکس سبمٹ ہو جائیں گے آپ کے، اور اس کے کویسچنز جو ہیں وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تفسیر جو ہے اس کا لنک نیچے ویڈیو میں بھی ہے، اور ویسے بھی جو فارم ہے وہ ذکر کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا اس کا لنک ادھر ہے۔ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیں، جس کے پاس نہیں ہے انہوں نے یہ ہمارے ساتھ اسٹڈی کرنی ہے۔
جتنی ہم اپنے لیکچرز میں کر سکے ہم وہ کریں گے، تو جتنی ہم نہ کر سکے تو وہ ہمارے یوزر جو ہیں وہ اپنے طور پہ کریں گے۔